ساری رات چترال میں بارش برسنے کے بعد صبح کے ٹائم برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوور ٹاپ پہ تقریباً کوئی 2 فٹ برفباری ہو چکی ہے، اور خدشہ کہ اگر برفباری زیادہ ہوگی تو چترال کا زمینی راستہ ملک کے دیگر حصوں سے منقطع ہو جائے گا۔ اسی طرح وادی کیلاش کے بمبرید، بریر، رمبور اور دیگر وہاں بھی کافی برفباری ہو چکی ہے، وہاں بھی راستے بند ہونے والے ہیں۔ زیادہ تر سیاح اس موسم میں سنو فال دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مگر خوش قسمتی سے لوور ٹاپ کا راستہ ابھی تک کھلا ہے، لوگ آتے ہیں۔ تاہم حکام بار بار یہ لوگوں کو ہدایت جاری کرتے ہیں کہ وہ سنو چین استعمال کریں، اور جب لوور ٹاپ پہ سفر کریں تو کوشش کریں کہ وہ پہاڑ کے نیچے زیادہ تر وہ نہ آئے، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتے ہیں کہ برفانی تودے بھی گر جاتے ہیں۔ میں بتاتے چلوں کہ وادی کیلاش کے علاوہ مڈگلش میں بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح اپر چترال کے تریچ، شندور، یارخون، کانخون، سورلاسپور وغیرہ وہاں بھی کافی برفباری ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے چترال جیسے ٹھنڈے علاقے بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور کافی عرصے کے بعد مارچ کے مہینے میں برفباری ہو رہی ہے۔ مقامی جو ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب نومبر، دسمبر یا جنوری میں برفباری ہوتی ہے تو وہ برف جو ہے وہ کافی دیر تک جمع رہتے ہیں، وہ نہیں پگھلتا، اور گرمی کے موسم میں وہ برف نیچے علاقوں کے لیے پانی کا بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ مگر اب چونکہ اس سال کافی خوش سالی رہی، کافی 4-5 مہینے بارش نہیں ہوئی، برفباری بھی نہیں ہوئی، اور یہ تقریباً دوسری بار برفباری ہو رہی ہے، تو اس سے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ برف جلدی پگھل جائے گا۔ تاہم جو زمیندار لوگ ہیں وہ اس سے کافی خوش ہیں، کیونکہ جو للمی زمینیں ہیں، بارانی زمینیں جہاں پہ نہری پانی نہیں پہنچتی، تو یہ برف اس پانی اس زمین کے لیے پانی اور آپاشی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ زمیندار لوگ اس سے اپنے زمینوں کو کاشت کر کے سیراب کراتے ہیں۔ وادی کیلاش کے جو آخری گاؤں ہے مڈگلش میں بھی اکثر سنو سکینگ کیا جاتا ہے، اور وادی کیلاش کے جو آخری گاؤں ہے شیخانند ہے، وہاں پہ بھی چونکہ مڈگلش اور وادی کیلاش دونوں لوور چترال میں آتے ہیں، اور یہ تاثیری دروش کے ساتھ جو مڈگلش کا علاقہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ برف پڑتی ہے، اور وہاں پہ ہر سال سنو سکینگ جو ہے برف پہ جو کھیل ہے وہ اس میں کافی لوگ اس سے لیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اور وادی کیلاش کے رمبور، بریر اور بمبرید کے جو آخری گاؤں شیخانند ہے وہاں پہ سنو ہاکی کھیلا جاتا ہے، جس کو مقامی زبان میں ہیمغال کہتے ہیں۔ یہ بہت لمبا میدان ہوتے ہیں، تقریباً 7 کلومیٹر، اور وہاں پہ جو کھلاڑی ہے وہ لکڑی سے بنا ہوا ایک بال کو مارتے ہیں اور وہ آگے جاتے ہیں، وہ پاس کرتے ہیں، وہ جو آخر تک جاتے ہیں تو وہاں سے جب واپس آتا ہے تو ایک گول سمجھے جاتے ہیں۔ اس کھیل میں جو ٹیم جیت جاتا ہے تو جیتنے والی ٹیم کے کپتان کو 3 دن کے لیے یا کم از کم 1 دن کے لیے بادشاہ بناتے ہیں، جس کو مقامی زبان میں مہتر کہتے ہیں، اور بادشاہ سلامت جو حکم کرتا ہے تو مقامی لوگ اس کے حکم ماننے کے پابند ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چترال کے چمرکون، بروز اور دیگر علاقے جتنے بھی سنگور، شامیراندے اور گرب چشمہ، ہر جگہ میں برفباری ہو رہی ہے، اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے گرم میں مقصور ہو چکے ہیں، اور لوگ ٹریفک بہت کم ہے، سڑکوں پہ، بازاروں میں رش نہ دیکھنے کے برابر ہیں، مگر بچے لوگ خوش ہیں، وہ اس سے کھیلتے ہیں، اور زمیندار طبقہ بھی خوش ہے، کیونکہ اس برف کو وہ اللہ کا رحمت سمجھتے ہیں، کیونکہ طویل خوشحالی کے بعد لوگوں دعائیں مانگتے تھے کہ بارش اور برفباری ہو جائے۔ تو میں بتاتے چلوں کہ اس وقت سردی کی شدت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، اور لوگ اگر میں کیمرہ مین دکھا سکے تو اس برف میں چلنے کے لیے خاص قسم کے جو بوٹ ہیں جو سلپ نہیں کرتے، پھسل نہیں تھے، وہ موزے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی آنکھ مچولی کی وجہ سے بھی لوگ تنگ ہیں، تاہم یہاں کی جو لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال میں چونکہ 107 میگا واٹ بجلی گھر بن چکا ہے، تو لوگوں کو اگر سستی بجلی فراہم کی جائے، سستے نرخ پہ، کم ریٹ پہ، تو لوگ کھانا پکانے کے لیے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے، سردی سے بچانے کے لیے بجلی کے ہیٹر استعمال کریں گے۔ اس سے وہ جنگل کی لکڑی نہیں کاٹیں گے، اور جب جنگلات پہ بوجھ کم ہوگا تو یہاں کے جو علاقے ہیں وہ بھی موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچ سکیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک گیس پلانٹ بھی لایا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے گزشتہ حکومت نے اس گیس پلانٹ کو کینسل کر کے گلگت منتقل کیا۔ تو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال جیسے جو سیاحتی ضلع ہے، یہاں پہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سیاح آتا ہے، مگر موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ علاقے بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر گیس پلانٹ دوبارہ لایا جائے تو لوگ گیس کیٹر استعمال کریں گے، اور جب جنگلات پہ بوجھ کم ہوگا تو جنگل زیادہ ہوگا۔ جنگل زیادہ ہونے کی 2 فوائد ہے، ایک تو یہ کہ موسمیاتی تبدیلی پہ اس کی مثبت اثرات ہوتے ہیں، دوسرا اس کی خوبصورتی ہے،
ہیں. اور تیسرا اس کو جو بڑا ہے وجہ ہے جو نان ٹمبر فارسٹ ہے, جو مطلب ہے کہ دیار وغیرہ کے جو علاوہ جو دوسرے جنگ درخت ہیں وہ موسم خزان میں بہترین قسم کا جو اس کا کلر بنتے تھے پتوں کا, سرخ, پن, گلابی, جامن وغیرہ, تو آٹم کلر, آٹم ٹورزم اس سے پروموٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے بہت سارے فوائد ہیں درختوں کے. تو اس سے یہ کہ درخت بھی بڑھ جائیں گے, جنگل کی بوجھ بھی کم ہوگا, اور لوگ بھی جو ہے جو قدرتی آفات سے اس سے بچ جائیں گے. کیونکہ جب بھی موسمیاتی تبدیلی آتی ہے تو منفی اثرات سے اکثر جو جہاں پہ جنگلات کم ہوتے ہیں, جہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہے, درخت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر جو سیلاب آتے ہیں تو اس کا سپیڈ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ جو درخت ہیں یہ ایک قدرتی چیک ڈیم کی طور پہ کام کرتے ہیں, اور جب سیلاب آتی ہے تو اس کا جو سپیڈ ہے, جو اس کا رفتار ہے وہ کم کرتے ہیں. تو جتنا سیلاب کا رفتار کم ہوگا اس کا نقصان کم سے کم ہوگا, جو سپیڈ زیادہ ہوگا تو اس کا شرح زیادہ ہوگا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چترال کے تمام طول و عرض میں برفباری ہو رہی ہے, پہاڑوں پہ کافی برف جم چکی ہے, زمین پہ بھی تقریباً کوئی 2 سے 3-4 انچ برف جم چکی ہے, اور بچے لوگ اس میں کھیلتے ہیں, لوگ خوش ہیں. مگر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ گرم میں مصروف ہے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور درجہ حرارت جو ہے نقطہ انجماد سے نیچے گر چکا ہے. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ پیر کے دن تک برفباری کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے.